Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al-Ma'idah, ayah number 1. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللہ ہمیں موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرما دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غیر محل الصید وانتم حرم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی عقود جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے، وعدے جو ہیں ان کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ سورہ مائدہ اس کا مطلب ہے ٹیبل سپریڈ، دسترخوان، اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے عقود، یعنی وعدے کی پابندی کرنا، کانٹریکٹ جو ہے ان کی پابندی کرنا، ان پہ پورا اترنا۔ اب اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ کے جو کانٹریکٹ ہوں ان کو پورے کرو، ان کی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اب کانٹریکٹ دیکھیں یہاں سے تو کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کانٹریکٹ میں ایک سوشل کانٹریکٹ آتا ہے، لیگل کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور مورل کانٹریکٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو جو ہے سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں، جیسے گھریلو، اب وہ ریٹن فارم میں تو نہیں ہوتے، گھریلو جو ہیں گھر بار کے، یا آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، تو جیسے ہم خواتین ہیں تو گھر میں کیا کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، مثلاً ساس بہو کا، یا یہ ان کے ساتھ اگر آپ کوئی بات کرتی ہیں تو اس کو پوری کریں، یا معاشرے میں آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتی ہیں، کسی بہن سے، بھائی سے یا ہمسائے سے کوئی وعدہ ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنا۔ اسی طرح سے لیگل، جیسے لیگل کانٹریکٹ جو ہیں جیسے ان ریٹن فارم میں آتے ہیں، آپ بینک سے یا کسی سے بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنا۔ اسی طرح سے مورل جو ہے کانٹریکٹ، جیسے اخلاقی کانٹریکٹ ہے آپ کسی سے، یہ بھی ان ریٹن فارم میں نہیں ہوتے، تو اس میں بھی آ جاتا ہے کہ جیسے اخلاقیات کے متعلق آپ کا کسی سے وعدہ ہوتا ہے، آپ نے زبانی اگر کسی کو کوئی پیسے دیے ہیں، تو اخلاقیات میں یہی آتا ہے کہ اس کو وقت پہ ادا کیا جائے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کانشیس، گاڈ کانشیس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے جو وعدے ہیں اس کی پابندی کرتا ہے، ان کو توڑتا نہیں ہے۔ تو اسی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اوفو بالعقود، یعنی جو وعدے ہیں، کانٹریکٹ ہے، ان کی پابندی کرو۔ تو اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے کہ وعدوں کی پابندی نہیں کی جاتی، اور دیکھیں کہ خاص طر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ بات کر دیتے ہیں، وعدہ کر دیتے ہیں، اگر وہ کسی سے ادھار بھی لیں تو وہ جلدی واپس نہیں کرتے، وہ اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں کہ ہمارے باقی جو ممالک ہیں وہ وہاں پہ بزنس کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہمارے پاکستان میں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وعدے کی پوری پابندی جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا۔
کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی جو ڈیل ہے ابھی تک نہیں ہو رہی، صرف اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیے تھے وہ انہوں نے پہلی حکومت نے پورے نہیں کیے، جو کہ آج تک ابھی تک وہ مشکل میں، پاکستان مشکل سے مشکل میں جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اور اسی طرح عام انسان، ہم اگر انڈیویجول لیں، اپنے پہ لیں، تو کیا ہم اپنے فردن اپنے ذاتی اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ اس کا جواب دہ ہے. ہر ایک فرد جو ہے انڈیویجولی اس سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہم پاکستان پہ سارا برباد ڈال دیں، ہر بندہ، یا گورنمنٹ پہ ساری جو ہے بات ڈال دیں. ہر بندہ اس کا آنسریبل ہے. اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کرنے میں. تو اس لیے ہمیں اپنی ریپو جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. مومن جو ہے وہ کانٹریکٹ کانشیس ہونا چاہیے، اس کو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی. تو اس میں فائدہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے تو اپنا اعتماد جو ہے اس کا دوسروں پہ بن جاتا ہے. دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہی وعدے کی خلافی نہیں کرتا. دوسرا بندہ اس پہ اعتماد کرتا ہے، پھر اعتماد میں وہ کوئی بھی چیز آپ اسے دے سکتے ہیں یا اسے لے سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اسی میں ہمارا بھلا بھی ہوتا ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، ابھی آگے فرما رہے ہیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. یہاں پہ جانوروں کا کہ کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نیکسٹ آیا میں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ پرستی یعنی خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی حرمت نہ کرو. اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟ جیسا کہ شاعر اللہ میں اللہ کی نشانیاں بیت اللہ آ جاتا ہے، اللہ کا کعبہ، اسی طرح مسجد نبوی، اس کی بے حرمتی، اس میں آوازیں کسنا، اس میں اونچی آواز میں بولنا، اور اسی طرح خانہ کعبہ میں کوئی اگر کسی کو مارتا ہے، گالی گلوچ دینا، ان سب کی بے حرمتی سے بچو. نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کرو. یعنی حرام مہینے کون سے ہیں؟ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان میں کسی کو حلال کر لو، 4 مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو. اور نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر نظر مان لی ہے یہ قربانی کا جانور ہے تو اس کو بھی اس وقت تک ذبح نہ کرو جب تک قربانی نہ آ جائے. یہ مطلب جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہے کہ حج جب تک وہ حج نہ کر لیں اس وقت تک اس کو ذبح نہیں کر سکتے. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا غصہ نہ آ جائے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. یعنی یہاں پہ غصے کو کنٹرول کرنا، ٹیمپر کنٹرول کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسجد اگر تمہیں کبھی بھی غصہ آ جائے تو اتنا غصہ نہ کرو کہ ان کے مقابلے میں تم بھی زیادتیاں کرنے لگو. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتۃ، میتۃ تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے. مردار، خون، سور کا گوشت اور جانور، جو وہ جانور جو کسی غیر اللہ کے نام پہ، یعنی جو لوگ اس میں غیر اللہ کے نام پہ کس طرح آج کے دور میں دیکھا جائے تو جو لوگ مندروں کے لیے نظر نیاز مانتے ہیں،
تو یہ نظر نیاز یا کسی بابا یا کسی پیر فقیر کی قبر پہ چڑھاوا چڑھانے کے لیے جو نظر نیاز مانتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، یعنی اگر کوئی گلا گھٹ کے مر جاتا ہے یا چوٹ لگ کر اگر تو مر جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہے، اگر اس میں سانس باقی ہے تو پھر اس کو زندہ کو ذبح کر لیا جائے، جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب آستانے سے مراد یہی کسی قبر، کسی فقیر، کسی مزار پہ ذبح کیا گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ اب 500 سے کیا ہے؟ فیوچر ٹیلنگ، جیسے کہ فیوچر ریڈنگ کہ کل کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، ہورسکوپ بھی اسی میں آتا ہے، تو یہ سارا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو۔ اب دیکھیں کہ پچھلی بھی آیات میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو اگر ہمارے اندر یہ بات آ جائے نا کہ کوئی بھی بات اگر ہم نے کرنی ہے یا کوئی بھی بات ہو تو اللہ سے ڈر رکھنا ہو، کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں اللہ سے ڈر ہونا چاہیے۔ آج میں نے تمہارے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ الیوم اکملتو یہ کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ یہی آیت ہے۔ واللہ اعلم کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تمہارا دین تم پر مکمل، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنے اوپر تمہاری نعمت جو ہے، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے۔ تو نعمت سے مراد یہ قرآن کی نعمت بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی اس کا گناہ کی طرف میلان نہ ہو، یعنی اس کا ارادہ گناہ کا نہ ہو، صرف مجبوری کی حالت میں اگر کوئی مر رہا ہے تو پھر اگر ان میں سے جو اوپر والی چیزیں ان میں سے اگر کوئی چیز میسر آ جائے کہ اپنی جان بچا لے تو اس وقت وہ ان میں سے تھوڑی سی اتنی کھا سکتا ہے کہ جس سے وہ زندہ بچ جائے۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہوا یعنی سکھایا ہو، جن کو تم نے شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ کیونکہ یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کو شکار کرتے ہوئے جانوروں کو پورا ایجوکیٹ کیا جاتا کہ کس طرح شکار کو پکڑنا ہے، اور وہ جانور جب پکڑتے ہیں شکاری جانوروں کو تو اس وقت یعنی وہ جب چھوڑو تو اس وقت اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وہ شکاری جانور کو پکڑ کے جانور لے کے آئے گا جس کو تعلیم دی ہے، تو جب آپ چھوڑیں تو پہلے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، اللہ کا نام لے کے چھوڑیں، جیسے آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ایسے ہی اس جانور کو چھوڑتے ہوئے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اگر وہ یعنی جو جانور وہ لے کے آیا ہے شکار کا پکڑ کے لے کے آیا ہے، اگر وہ مر جائے، راستے میں مر جائے، اس مالک تک پہنچے بغیر مر جاتا ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ذبح نہیں کیا ہوگا۔
الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی، یعنی یہاں سے والمحصنات من المؤمنات، یعنی محفوظ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں اور خاندانی عورتیں، یعنی اس سے کئی معنی ہیں۔ محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی عیسائیوں میں سے ہوں لیکن محفوظ ہوں، پاک دامنہ ہوں، بشرطے تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اگر کوئی چوری چھپے آشنائیاں کرتا ہے یا صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی سے فرینڈ شپ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارے کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور آخرت میں وہ دیوالیہ ہو جائے گا۔ دیوالیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بینکرپٹ جس کو ہم کہتے ہیں، قرض لیتے ہیں بینک سے تو وہ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کو بینکرپٹ کہا جاتا ہے کہ اس کا مال سارا ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قیامت والے دن جو بندے یعنی جن کا جو دیوالیہ ہو جائیں گے، وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والے جو ہو جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ یعنی ان کے سارے اعمال جتنے بھی انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، وہ سوچتے ہوں گے کہ آخرت میں ہمیں ان کا اجر ملے گا، تو اللہ کے ہاں ان کے سارے اعمال جو ہیں ختم کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی اس کا سارا نامہ اعمال ضائع ہو جائے گا۔ جو کسی نے ایمان کے روش پر چلنے سے انکار کیا تو ایسے بندے ان کے نامہ مال ختم ہو جائیں گے، اس کا جو بھی انہوں نے کمایا ہوگا دنیا میں رہ کے، کوئی اگر اچھا کام کیا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ دیوالیہ ہو جائیں گے، یعنی لوزر ہوگا، اس کو کوئی بھی اس کا وہاں پہ اجر نہیں دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہاں پہ تیمم کی ذکر ہے کہ وضو کس طرح کرنا ہے، تیمم کیا کرنا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ پہلا یہ تو ہے وضو کے بارے میں کہ وضو کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ 4 ارکان جو ہے، یعنی پہلا کیا ہے، منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، یہ 2 چیزیں، منہ اور ہاتھ، اور اس کے بعد سروں پر پانی پھیر لو یعنی مسح کرنا ہے، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ 4 جو ہے ارکان ہیں، فرائض ہیں یعنی وضو کے۔ اور باقی جو ہم طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کس طرح سے کیا جائے گا، وضو کا پراپر جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی دھویا اعضاء کو، یعنی پانی سے 2 دفعہ بھی دھویا، 3 دفعہ بھی دھویا، اور 1 دفعہ بھی دھونے کا ذکر آتا ہے۔ تو اسی طرح جب وضو کریں تو 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 1 دفعہ مرتان بھی آتا ہے، واحدہ بھی آتا ہے، اور ثلاث یعنی 3 دفعہ بھی آپ دھو سکتے ہیں اپنے اعضاء کو۔ اگر ہاتھ دھونے لگے تو 3 دفعہ، پھر ہر ایک اعضاء کو 3 دفعہ ہی دھویا جائے گا۔ اور مسح، سر کا مسح کریں اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ تو وضو کے جو 4 فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے۔ باقی جو سنتیں وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کس طرح سے کیا جائے گا، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سارا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے وضو کی فضیلت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی ہے، وضو جو ہے نماز کی چابی ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم گھر کا جو تالا ہے وہ چابی کے بغیر کیا کھول سکتے ہیں؟ نہیں کھول سکتے۔ تو اگر کسی کا وضو صحیح نہیں ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے، یا پھر میک اپ کیا تو وضو نہیں کیا، چلو ایسے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ پھر کیسے نماز قبول ہوگی؟ جب آپ گھر کا تالا نہیں کھول سکتے، انٹر گھر میں نہیں ہو سکتے چابی کے بغیر، تو بتائیں کہ پھر وضو کے بغیر انسان کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو وضو نماز کی چابی ہے۔ اسی طرح سے پاؤں کا مسح کے بارے میں یہاں سے بھی آتا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا، یہ جب آپ سفر میں ہوں
تو اس وقت جو مسافر ہے، جو ٹریولر ہے، اس کے لیے 3 دن اور 3 جو راتیں ہیں، 3 days 3 nights جو ہے وہ ساکس پہ مسح کر سکتا ہے، بشرط کہ اس نے وضو کر کے ساکس پہنی ہوں۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مسافر جو ہے وہ 3 days اور 3 nights جو ہے وہ وضو کر کے اگر پہنی ہوئی ساکس ہیں تو اس پہ مسح کر سکتا ہے۔ اب ہماری جو ساکس ہیں وہ بالکل باریک ہوتی ہیں، باریک ساکس پہ مسح نہیں ہوتا، موٹی ساکس ہونی چاہیے، اچھی موٹی ہوگی تو پھر آپ مسح کر سکیں گے۔ باقی جو جس میں سکن نظر آ رہی ہے تو وہ ساکس جو ہے وہ اس پہ وضو کرنا ویلڈ نہیں ہوگا، مسح کرنا ویلڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مقیم جو ہے، جو آپ گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پاؤں کا مسح کرنا مقیم کے لیے 24 hours کے لیے وہ کر سکتا ہے، یعنی ایک دن جو ہے وہ اور ایک نائٹ جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ تو اگلے دن پھر وہ جب اگلی صبح ہوگی تو پھر وضو دوبارہ کرے گا اور نئی ساکس پہنے گا۔ تو یہ مسائل انشاءاللہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو یہ ضرور سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں، کتنی آسانیاں کی ہیں کہ آپ اگر سفر میں ہیں، آپ پاؤں نہیں دھو سکتے، اور دیکھیں کہ جیسا کہ ہم ٹریول کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ تو ہمیں ایسے جیسے ہمارے گھروں میں ہم سنک میں پاؤں دھو لیتے ہیں، تو وہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو سنک میں پاؤں دھوئیں گے تو یہ تو ویسے ہی جو گورے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، سم ٹائم تو وہ آپ کو دیکھ کے کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ کیا آپ کر رہی ہیں، کہ یہاں پہ تو منہ دھوتے ہیں اور آپ پاؤں دھو رہی ہیں، تو ان کے لیے عجیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، تو آسانی کو ضرور لیں۔ اگر آپ کو اللہ نے آسانی دی ہے کہ آپ مسح کر لیں، سفر میں ہیں تو مسح کر لیں، گھر میں اگر سردی ہے، آپ نے ساکس پہنی ہے تو مسح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو آسانی ہے اس کو لیں، بجائے کہ اپنے آپ پہ مشکل کریں کہ نہیں میرے لیے تو تقوی یہی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ میں کروں، اس طرح مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ نے آسانی کی ہے تو کیوں نہیں آپ اس کو لیں۔ آگے فرمایا اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اب دیکھیں کہ حدیث میں اتنا بھی آتا ہے کہ وضو جب کریں تو اعضاء کو زیادہ سے زیادہ، مطلب جیسے آپ بازو دھو رہے ہیں تو کوہنیوں تک کا ذکر ہے، تو کوہنیوں سے اوپر جو ہے وہ بھی آپ اس کو دھو سکتے ہیں۔ قیامت والے دن 5 اعضاء جو ہوں گے وہ چمکیں گے، 5 اعضاء قیامت والے دن چمکیں گے، اس میں 2 ہاتھ ہیں، منہ ہے اور پاؤں ہے۔ تو یہ 5 اعضاء قیامت والے دن جتنا وضو آپ اچھا کریں گے، یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ 5 دفعہ شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی نہ تو غلو کرنا ہے، نہ تو کوئی ایسا کام جس میں مبالغہ آرائی کرنی ہے، ایگزیگریشن بھی نہیں کرنی کہ بہت زیادہ آپ نے اس کو زیادہ کرنا ہے، یہ 3 دفعہ فرمایا تو 5 یا 7 دفعہ دھونا شروع کر دیں، نہیں، نہ کمی کرنی ہے، یعنی 2 یا 3 یا 1 کا فرمایا ہے تو اس سے یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کوہنیوں سے نیچے نیچے دھو لے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اسی کو لیں۔ تو جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ معجلین یعنی آیا کہ 5 اعضاء جو ہے قیامت والے دن چمکیں گے تو وہ اپنی کوہنیاں ایسے بغل تک دھوتے تھے، تو اس لیے کیونکہ ان کی وہ چاہتے تھے کہ میری جو اعضاء ہیں وہ قیامت والے دن چمکیں۔ تو جیسے گھوڑا جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے نا، مالک پہچان لیتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن انسان جو مومن ہوگا وہ وضو سے پہچانا جائے گا۔ تو وضو کو اچھے سے کریں، اور وضو کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور وضو کرنے کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعاؤں کو بھی ضرور پڑھا کریں، پھر ہی پورا ہمارا وضو جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ آگے فرمایا اگر بیمار ہو، یہاں سے اب تیمم کا آ رہا ہے، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یعنی اگر آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آنسرنگ دا کال آف نیچر، یعنی رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو۔ ہاتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بس ٹچ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریلیشن قائم کیے ہوں بیوی سے، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو،
یعنی مٹی جو تیمم کا طریقہ ہے، بس اس پر ہاتھ مار کر، زمین پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ دیکھیں کہ یہ تیمم کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کیسے ہے، لیکن اس کا باقی جو ہے طریقہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا، وہ کیسے کیا جائے گا، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ وضو اگر آپ نہیں، پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر سکتے ہیں، مجبوری کی حالت میں آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تیمم کر لیں۔ مٹی جو ہے وہ انسان کو پاک کر دیتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 99% جو جرمز جو ہے یہ مٹی جو ہے یہ ختم کرتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، وعدہ اگر کرو تو اس کو پورا کرو، اور جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی جو بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے کہ دین پہ چلو گے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، تو سمعنا واطعنا، تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ تو مومن کا یہ سلوگن ہونا چاہیے کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے ہر بات سن لی اور اس پر عمل بھی کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب آیہ نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ اب اس سائٹ پہ دیکھا جائے تو کیا ہم اپنے ہی، کیا ہم قائم رہتے ہیں گواہی پہ؟ ہمارے گھر میں اگر یعنی اب جوائنٹ فیملی ہے اور 2-4 بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھابیاں بھی ہیں، نندے بھی، تو کیا اس وقت اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی بھابی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور بھائی کر رہا ہو، تو آپ خاموش رہیں گے؟ جو ایمان لائے ہو اللہ کے خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، تو کیا ہم اس وقت گواہی دیتے ہیں کہ آپ یعنی یہ غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو ٹوکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے؟ یا ساس جو ہے وہ ایک بہو کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے اور دوسری کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی، تو کیا بیٹیاں بول کے کہتی ہیں کہ ماں آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، آپ ایسے نہیں کریں؟ جو اپنی خاندان کی ہوتی ہے اسے اچھا سلوک کر رہی، اور جو باہر سے لائے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم باتیں کریں، ان کے بارے میں آپ خلاف ہوں ان کے، تو کیا ہم بیٹیاں بول کے کہتی ہیں کہ ماں آپ یہ زیادتی نہ کریں؟ تو یہ ہے انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ تو ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا، ہم باقی بازاروں میں جا کے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ جو آپ اپنا کام کر سکتے ہیں وہ فریضہ انجام دیں، گونگا نہیں بنے کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہنا، میں تو خاموش رہوں گی کیونکہ میں سب کے ساتھ ایک جیسا رہنا چاہتی ہوں، میں کسی کے ساتھ برا نہیں بننا چاہتی، تو وہ کیا پھر گونگے شیطان ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کچھ 3 گروہ تھے، ایک کچھ بھی نہیں کرتا تھا، چپ رہتا تھا، بالکل چپ، اور ایک جو تھا وہ سراسر زیادتی کرتا تھا، اور ایک اللہ کا حکم امر بالمعروف کرتا تھا کہ نہیں کرو، اور روکتا بھی تھا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو۔ تو اب آپ نے کون سا بننا؟ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے، اللہ نے ایک گروہ کو بچایا تھا جو منع کرنے والا تھا، 2 گروہ، ایک جو صرف دیکھتا تھا کہ ہم نہیں منع کریں گے، جو کرتے کرنے تو ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا لگے ان سے، کرنا ہے جو کریں، اپنے لیے کریں گے اپنے۔ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، سود کا لین دین اپنے اگر گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں کر رہا، ہم کہتے ہیں مجھے کیا ہے، مجھے کیا لینا دینا، کرتا ہے تو کرے، کل کو خود ہی بھوگتے گا۔ کیا یہ اللہ ہمیں نہیں بتا رہے ہیں کہ شہداء بالقسط، قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ ہم پہ لاگو ہے کہ ہم سب انصاف کی گواہی دینے والے بنے، نہ کہ گواہی کو چھپائیں، نہ کہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں، مجھے کیا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی نا،
اچھا اب ٹھیک ہے میں بھی اس کے خلاف ایسے گواہی دوں گی، نہیں، اگر کسی نے کسی ٹائم پہ آپ سے برا کیا تو پھر اس دشمنی کو دل میں رکھ کے تو ایسا نہ ہو کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کی بات نہ کہہ پاؤ۔ دیکھ لیں کہ ایسا ہوتا ہے بھابھیوں میں آپس میں بہت کچھ کر جاتے ہیں، تو یہ آیت ضرور آپ کو یاد رہنی چاہیے، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، انصاف کرو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا نا، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تقوی انسان کے اندر ہو، تو پھر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یقین جانے کہ آپ کو یہ کچھ بھی آپ کے کوئی خلاف بھی کوئی بات کرتا ہے نا، جب آپ کے اندر تقوی ہوگا، آپ اس کو کوئی سو اکساتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی کہا یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسی ہے، آپ کے بارے میں بھی وہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو اس نے یہ کہا تھا فلاں وقت میں ایسا کہا تھا، اس لیے تاکہ وہ آپ گواہی دے کہ ہاں میں بھی گواہی دوں گی، ٹھیک ہے یہ تو غلط کر رہی ہے۔ تو اللہ سے جب ڈر ہوگا نا، تو آپ اپنے پہ جو بھی اگر کسی نے آپ سنا کے تو فوراً غصے میں نہیں آ جائیں گے کہ اچھا اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، اب میں اس کو پوچھتی ہوں، نہیں، اللہ کا ڈر رکھیں، تقوی اختیار کریں، تو پھر عدل تب ہی آپ کر پائیں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کر رہے ہیں نا، اللہ جانتا ہے کہ کس نے کس وقت جھوٹ بولا، کس نے کس وقت کسی پہ زیادتی یا ظلم کیا، اللہ ہر چیز پہ باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا، اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بہت بڑا ریوارڈ ہوگا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اب واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کمپینینز کچھ ساتھیوں کو دعوت دی، کھانے پہ بلایا، اور خفیہ طور پر انہوں نے پلان بھی کچھ کیا کہ ان کے کھانے میں زہر ملا دی جائے گی اور نعوذ باللہ یہ فوت ہو جائیں گے، کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے، یعنی ان پہ حملہ کر لیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے۔ یعنی دعوت بلا کے اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کی کہ یہ بیٹھے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے اور ہم کیا کریں گے، ان کو مار دیں گے، ان پہ حملہ کریں گے۔ لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف نہ لے گئے، چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کا طرف پھیر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے آپ پر اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی یہ نعمت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت کی تھی، یہ احسان تھا اللہ تعالیٰ کا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ پختہ عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ ان معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی۔ شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو یہ 6 چیزیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، نبیوں کو ماننا، ان کی مدد کرنا، اور اللہ نے جو لوگوں کو کوئی آپ سے قرض مانگتا ہے تو ان کو قرض دے، اللہ کی خاطر قرض دے، اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے، یعنی اللہ کو قرض کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اگر کوئی آ کے آپ سے ادھار مانگتا ہے وہ دو، اگر ویسے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے وہ دو، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں
تم سے زائل کر دوں گا، تمہاری برائیاں ختم کر دوں گا، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی۔ سوا السبیل کیا ہے کہ راستہ سیدھا راستہ اس نے کھو دیا۔ جیسے آپ جا رہے ہوں، راستے میں سفر کر رہے ہوں تو ایک دم سے آپ کو راستہ بھول جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا اس گھر تک پہنچ پائیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح سے جنت میں وہ نہیں پہنچ سکیں گے، وہ جنت کا راستہ گم کر دیں گے، لاس کر دیں گے۔ کب؟ جب وہ ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ جو کوئی انکار کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، انبیاء کو نہیں مانے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا اور رسولوں کی مدد نہیں کرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ گویا کہ انہوں نے اپنی جنت کھو دی۔ پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو۔ ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ انا نصارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، ان کو بھی جو سبق سے یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا، اللہ نہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب یعنی قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرے گا، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان کتابوں کو تمہارے لیے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، یعنی جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا، اہل کتاب کو بتایا گیا کہ تمہارے اندر ایک ایسا رسول بھیج دیا گیا ہے جو تمہاری کتاب میں جس کے بارے میں مینشن تھا کہ ایک نبی آئے گا، اب وہ آ گیا ہے تو اس کی بات کو مانو، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے حکم سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح بن مریم ہی خدا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے ارادے سے باز رکھ سکے؟ تو اللہ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، تو پھر کون ہے جو زمین اللہ کو اس کے ارادے سے منع کرے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، یعنی جو تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی جو بھی زمین اور آسمان میں چیزیں موجود ہیں، ایگزسٹ ہیں، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 600 سال کا وقفہ تھا، 600 سال کا، اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یعنی 12 سے 1300 سال کا وقفہ تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ نعمتیں اگر دیکھی جائیں تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی، سب سے زیادہ نعمتیں۔ ہر گناہ کیا، معافی مانگی، پھر نعمتیں دی، پھر نعمتیں دی، عذاب سے بچایا، کتنی دفعہ بچایا۔ آپ دیکھیں کہ باقی قومیں لوط لے لیں، باقی قوموں کو دیکھ لیں، سمود، عاد، سب کو ایک دم ہلاک کر دیا، لیکن ان کو ایک دم ہلاک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے توبہ کی، گناہ کیا، پھر معافی مانگی، پھر گناہ کیا، پھر معافی، کتنے عذاب ٹالے ان سے، لیکن یہ پھر بھی بندے نہ بنے۔ اور کتنے انبیاء، سارے انبیاء انہی کی لڑی سے آتے گئے، اور سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے، جو اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن سے تھے، تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ، اے برادران قوم، اے قوم کے بھائیوں، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی وہ کون سی ہے؟ فلسطین۔ پیچھے نہ ہٹو ورنہ نہ کام اور نہ مراد پلٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس زمین میں چلے جاؤ، فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے جائیں گے؟ وہاں تو بڑے زبردست لڑاکے لوگ ہیں، بڑے اونچے لمبے لوگ ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ یہودی جو ہے، جیوز، وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں۔ تو یہودی شروع سے ہی بزدل تھے، غلام قوم تھی، کیونکہ وہ فرعون کی غلامی میں رہ کے ان کے دماغ فزیکلی بھی اور جسمانی طور پہ بھی اور مینٹلی بھی وہ غلام تھے۔ اس لیے ان کی غلامی کا یہ عالم تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ تو وہ نہیں داخل ہوئے، کیونکہ وہاں پہ لوگ بڑے اونچے لمبے رہتے تھے، تو وہ ڈر گئے کہ یہ ہم سے لڑائی جھگڑا کریں گے، لہٰذا ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے نا، ہم تو یہیں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو وہاں سے ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، یعنی جا کے کوئی اور لڑے، موسیٰ لڑے یا اس کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اب سارے بنی اسرائیلی ایک جیسے نہیں تھے، ان میں دو ایسے بھی تھے، ان ڈرنے والوں میں وہ شخص ایسے بھی دو تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ رجلان، رجل کی تثنیہ ہے، یعنی رجلان دو کو کہا جاتا ہے، دو مرد۔ تو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اب نعمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ایمان کے نعمت سے نوازا تھا، ان کے اندر ایمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے،
اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. تو جب ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پر. وہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، وہ اللہ پہ بلیو کرتا ہے کہ اللہ جو ہے جب میں اللہ کے لیے کروں گا، اللہ کے لیے کام کروں گا تو وہ میرے لیے ہر کام آسان فرما دے گا. لیکن انہوں نے بہت بات سمجھائی ان کو، ان دو آدمیوں نے، لیکن وہ نہ مانے. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے، آپ جاؤ، یا موسیٰ جائے یا موسیٰ کا رب جائے، ہم نہیں جانے والے. اب یہ بھی پتا چلا کہ ہر ایک گھر میں سارے لوگ ایک جیسے ہی نہیں ہوتے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، کوئی برے ہوتے ہیں. لہٰذا جو ایمان، جن کو اللہ نے ایمان کی طاقت سے نوازا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جو آپ دوسرے لوگ ہیں ان کو ضرور سمجھاتے رہیں. آپ کے گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا آپ ضرور سمجھائیں. آپ کے کوئی ملنے والے، فیملی میں کوئی فرینڈ، کوئی بھی آپ کے اگر کوئی دین کی طرف نہیں ہے تو ان کو ضرور بلاتے رہیں. آپ کا کام پورا ہو جائے گا، آپ کی ڈیوٹی جو ہے آپ کا، اس سے فرض آپ کا ادا ہو جائے گا. قالوا یا موسیٰ، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہے. بس تم اور تمہارا اتنے ڈھیٹ تھے نا، سٹبن لوگ تھے وہ، کہ دیکھیں کہ بار بار پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، یعنی صرف میں اور میرا بھائی جو ہے، یہی ہم ان کے میرے اختیار میں صرف میں اور یہ میرا بھائی، کہ میں اس پہ آرڈر چلا سکتا ہوں، اسے کچھ کہہ سکتا ہوں. بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. تو اب یہاں پہ اگر بھائی ہے تو دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اور میرا بھائی. آپ کے انڈر، آپ کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی یا آپ کا بڑا بہن بھائی یا آپ کے باقی آپ کے ساتھ کوئی فیملی ہے تو آپ کا حکم بنتا ہے، آپ کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف ضرور لگائیں، ان کو نماز کے لیے ضرور بلائیں، ان کو باقی جو اخلاقیات ہیں ان کے لیے ضرور آپ ان کو بتایا کریں. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. اب جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم جانو یا تمہارا رب جانے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اب تنگ آ کے کہا کہ اللہ میرا بس ان پہ نہیں چلتا، یہ تو ڈھیٹ قوم ہے، لہٰذا ان پہ میرا بس نہیں چلتا، میں اور میرا بھائی بس چلتا ہے، اب جو حکم ہے ہم کر لیں گے. اب اللہ نے کہا اچھا تو پھر 40 سال تک ان پر یہ حرام ہے، یہ ملک میں یعنی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، نافرمانیوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. یعنی اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں فلا تأسل علی القوم الفاسقین، تو نافرمانیوں کی حالت میں ان پہ کبھی ترس نہ کھانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کہتے ہیں 40 سال وہ پھرتے رہے مارے مارے، لیکن ان کو جو ہے وہ صحیح جو کہتے ہیں کہ ان کو امن نصیب نہ ہو سکا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم. اب یہاں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. اب یہاں بھی یہی دیکھیں کہ ایک گھر کے 2 بیٹے، ایک پاک دامن جو ہے، ایک متقی ہے، پایس ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں ایک بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل لڑکی کی وجہ سے کیا تھا، تو لڑکی کی وجہ سے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اب یہاں سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، ان کو آدم کا قصہ بھی سنا دو حق کے ساتھ، یعنی سچا سچا. جو لوگوں میں خبر پائی جاتی ہے نا کہ وہ لڑکی کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، کہ وہ 2 بھائی ایک بہن سے پیار کرتے اور اس طرح سے، ایسا کچھ نہیں ہے. سچ جو واقعہ ہے وہ سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اب آپ نے پہلے پڑھا کہ جب قربانی کوئی کرتا تھا
تو اس کے قبول ہونے میں کس طرح سے پتہ چلتا تھا؟ اب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ اس کے یا میں نے کو صدقہ خیرات کیا ہے تو قبول ہوا ہے کہ نہیں. لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی قربانی کرتا یا کوئی بھی صدقہ خیرات کرتا تو وہ قبول ہونا یا نہ ہونے کی پتہ چل جاتا تھا. یعنی وہ ایک کھلے میدان میں رکھتے، آگ آسمان سے آتی اس کو کھا جاتی تو پتہ چلتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. اسی طرح ہوا، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظریں قبول فرماتا ہے. اب وہ ایمان والا تھا تو اس کا جواب بھی دیکھے کیسا. اس نے کہا جو متقی ہوتے ہیں اللہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور لئن بسطت الی یدک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. دیکھیں ایک بھائی ہاتھ اٹھا رہا ہے قتل کرنے کی بات کر رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے میں نہیں اٹھاؤں گا. کاش یہ ہمارے بھی بچے ایسے ہو جائے کہ ایک ہمارے تو ایک لڑتا ہے اور دوسرا آگے سے اور ایک مارتا تو آگے سے 4 مارتے ہیں، کہتے ہیں مار کے جائے گا کہاں تو. اور اسی طرح ہم اگر دیکھ لیں ایک بات کرے گا تو ہم آگے سے 10 سناتے ہیں. تو یہ حال. لیکن جو متقی ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے جواب میں گالی نہیں دیتے بلکہ صبر کرتے ہیں. اور یہی حال یہاں پہ دوسرے کا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو یہ کیا پتا چلا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے، زیادتی کا جواب بھی زیادتی سے نہیں دیتے. انی اریدو، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. تو کیا پتا چلا کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں گالیاں نہیں دینی، کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ظلم نہیں کرنا، بلکہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنا معاملہ سارا اللہ کے سپرد چھوڑ دیتا ہے. اور ظالموں کا یہی ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ کیا کہ اللہ اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی، اور جو دوسرے کے گناہ ہیں جو زیادتی نہیں کر رہا جو متقی ہے اس کے بھی اس پہ چلے جاتے ہیں. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، اور آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر، کیونکہ وہ اس نے آگے سے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا، اس نے کچھ کہا ہی نہیں کہ میں ماروں گا، یہ میں بھی اس طرح سے کروں گا. وہ خاموش تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو قتل کر کے کیا وہ اس کو انعام ملا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے تھے، جو نقصان اٹھانے والے ہیں یہ ان میں شامل ہو گیا. اب نقصان تو ہو گیا، اب اس نے قتل کر دیا، اب اس کو وہ پریشان تھا، وری تھا کہ اب میں اس کو کیسے دفن کروں، اس کو کہاں چھپاؤں، اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر. افسوس کس لیے کر رہا ہے کہ میں نے قتل کر دیا بھائی کو؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں افسوس کر رہا، بلکہ وہ افسوس یہ کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کر، ایک انسان ہو کر، تو یہ جو جانور، یہ پرندہ جو ہے اس کے مقابلے میں میری عقل تھوڑی ہے، مجھے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں بھی زمین کھودوں اور اس میں دفن کر دوں، مجھے یہ کوا بتا رہا ہے. افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، کہ میں کوئی پلان کرتا کہ کیسے چھپانا ہے اس کو، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. آگے من اجل ذالک، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا. 2 وجہ سے قتل کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر اس نے زمین میں کسی کو اور قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ ہے کیا ہے؟ قصاص. اب یہ نہیں ہے کہ قصاص وہ فیملی اٹھ کے تو وہ اس کو قتل کر دے، اس کی فیملی کے 4 جا کے 6 جا کے مارا ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ کسی نے قتل کر دیا، اب اسی فیملی جو مرڈر ہوتا ہے، جو قتل ہوتا ہے، مقتول کی فیملی سے اٹھ کے تو کیا کرتے ہیں، آ کے 4-6 کو قتل کر دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 4-6 کو اڑا دیتے ہیں.
تو اب کیا ہوا کہ فساد سے پہ فساد، پھر کیسے وہ رکے گی لڑائی؟ خاندان کے خاندان ایسے تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. تو قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو جج ہیں وہ فیصلہ کریں گے، کورٹ میں فیصلہ جائے گا، جو کورٹ میں ہوگا وہ وہی اس کو مانا جائے گا. اسی طرح سے یہ زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی کوئی اگر فساد پھیلاتا ہے، لڑائی جھگڑا پھیلاتا ہے، تو وہ بھی اس کون کرے گا، اس کا فیصلہ بھی کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو کیا سزا ملنی ہے اور کتنی ملنی ہے؟ یہ بھی گورنمنٹ یا حاکم وقت یا خلیفہ یا پھر جو جوڈیشری ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی ان دو کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو احینا یعنی پوری انسانوں کو قتل کر دیا. آگے فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بخش دی. اب یہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ کن کے لیے ہے؟ جیسے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ ان کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کے پاس مریض آتے ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں کہ تن من دھن لڑا دیں اس بندے کی جان بچانے کے لیے. بچانی تو اللہ نے ہے لیکن جو ذریعہ ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر وہ کیئر نہیں کرے گا، اگر کوئی مریض آتا ہے، کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ بھال نہیں کرے گا، چلے پڑا رہے، یہ تو اللہ نے جان تو بچانی اللہ نے، میں نے کچھ نہیں کرنا. نہیں، ایک بندے کی اتنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اتنا اس کو زخم آئے ہیں، تو وہ آپ کا کام ہے اس کو بچانا. تو یہ ڈاکٹروں کا فریضہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پوری کوشش لگا دیں کہ اس کو جتنا ہو سکے ایمانداری سے اپنی پوری کوشش لگائیں، اس کو بچانے کی کوشش کریں. تو گویا آپ نے ایک انسان کو بچایا نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بچایا. پھر یہ بھی خاص ہے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ بھی بڑا دیکھا جاتا ہے. کوئی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی پیشنٹ تو اس کو دیکھتے نہیں ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کیا کچھ نہیں ہوتا. تو ابھی پچھلے دنوں میں پتا چلا کہ کئی سو 300 کی کتنی لاشیں جو ہیں وہ ہاسپٹل کی چھت سے برآمد ہوئی. تو دیکھیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے. اگنورنس آپ کر رہے ہیں، آپ یعنی انسانیت کو بچا نہیں رہے ہیں. تو ڈاکٹرز اسپیشلی یہ آیت آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ایک نفس کو بچایا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے. تو یہ ثواب جو ہے، یہ ریوارڈ کم نہیں ہے کہ آپ کسی کو کی جان کو بچا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، آگے فرمایا مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ کنٹینیوسلی ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہمارے ذمے جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے، ہمیں اس کو صحیح طرح سے سر انجام دینی چاہیے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس فیلڈ میں اپنی کوشش پوری کریں کہ کوئی بھی بندہ ہو، عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غریب طبقے سے ہے، کوئی بھی، آپ نے صرف اس جان کو بچانا ہے. دیکھنا نہیں ہے کہ یہ کس کیٹیگری سے ہے، ایلیٹ سے ہے یا مڈل کلاس یا لوور کلاس سے، یہ نہیں دیکھنا. کوئی کسی کلاس سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کو صرف بچانا ہے. آپ کے نزدیک ایک جان کوئی بھی ہو اس کو بچانا ہونا چاہیے. اگر آپ جیسے یہاں انگلینڈ میں ہیں تو دیکھ لیں کہ اگر آپ ایز اے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، ایز اے نرس کام کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو گورا ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. یہاں تو خیر قانون اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اگنورنس ایسے کر ہی نہیں سکتے کسی کو. تو لہٰذا آپ پوری کوشش کریں کہ اس کی جان بچائیں. اس کی اللہ باقی جان بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اندر میں جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ آپ ہوتے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ، لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، زمین میں فساد کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں.
یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، یا جلاوطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے ماریں، قتل کریں۔ یہ کس لیے، یہ کنہوں نے کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ کرے، حکومت کرے۔ باقی جو دیکھیں کہ فساد، دھندے، زمین میں فساد کرنا، گاڑیاں جلانا، گورنمنٹ کی گاڑیوں کو آگ لگا دینا، ایمبولینسز کو آگ لگا دینا، فائر بریگیڈیئر آتے ہیں ان کو آگ لگا دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ آپ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو زمین میں فساد ہم صرف پولیٹیشنز کو لے کر اتنا فساد دھندا ہمارے مسلمان کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہم امن نہیں پھیلا رہے، ہم بغض پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، اپنے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ تو ہم سیاست کے نام پر گناہ پھیلا رہے ہیں، فساد دھندا پھیلا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی عام انسان ان کو سزا نہیں دے گا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ لاز جو بنے ہیں اسی لیے ہے کہ آپ ان کو فالو کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس سے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ سے مراد یہاں سے جو لوگ لیتے ہیں کہ وسیلہ، اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو، لہٰذا وہ کسی مزار پہ جا کے وسیلہ، کسی فقیر، کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ وسیلہ نہیں ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ آپ کے جو نیک اعمال ہیں ان کا نام لے کر آپ کہیں کہ اللہ میں نے جو فلاں وقت میں فلاں کام نیک کیا تھا، اس کے ذریعے سے میری دعا قبول کر لے۔ اسی طرح سے آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی اب آپ نے کوئی نیک کام کیا اس کا آپ وسیلہ دیں۔ آپ کسی کا وسیلہ دے کر دعا نہیں کر سکتے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بابے کی قبر، کسی فقیر، کسی فلاں کی ذریعے سے میری دعا قبول کر لیں، یا اسے جا کے کہیں کہ آپ کے وسیلے سے میری دعا قبول ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری دنیا کی، ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی، اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا و بینا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے جو اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے چوری کی سزا ہے، چوری کی تو ہاتھ کاٹ دو، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں کوئی کسی نے چرائی چیز، گھر میں کھانے پینے کی چیز، چھوٹی موٹی چیز چرا دی تو ہاتھ کاٹ دو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی باقاعدہ جو ہے سزائیں رکھی گئی ہیں کہ کتنی چیز چوری کرے گا، کیا نصاب ہونا چاہیے، کتنا مال چوری ہوگا تو کتنا مال چرایا ہوگا تو پھر سزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ بھی حاکم وقت یا گورنمنٹ جو ہے، جو اسلامک جہاں پہ لاز ہیں فالو کیے جاتے ہیں، وہ ہی سزا کو مقرر کریں گے۔ تو عام انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ سعودیہ میں ہے، پورا ایک اسلامک لاز جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو جیسا وہاں چوری کرتے ہیں پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، جوڈیشری جو ہے اس جج کرتی ہے کہ کون کس نے کتنا چرایا ہے مال، اس پر پھر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔
اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنا، چوری سے ہاتھ کاٹنا ہے، تو دیکھیں کہ اگر ایک چوری جو ہے، ایک چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو پھر اس ڈر سے، اس خوف سے کتنی چور بچا سکتے ہیں، کتنے چوروں کو آپ اس سزا سے بچا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ آئے روز سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، ادھر سے پرس چھین لیا، ادھر سے پھر ساتھ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اتنا یہ فساد، جب چور کے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو یہ سزا اتنی بڑی ہوگی کہ وہ چلتا پھرتا معاشرے میں جب چلے پھرے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو چور ہے۔ اس ڈر سے یہ عبرت ہے، عبرت کے لیے یہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے تو جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ہم بھی چوری کریں۔ تو دیکھیں کہ اسی لیے آج کل جب ہم اسلامک لاز کو جو فالو نہیں کرتے، اس کو اپناتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر سٹریٹ کرائم بھی ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ لوٹ مار بھی ہوتی ہے، پھر قتل و غارت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جنگل کا لا ہے، قانون کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو فالو نہیں کرتا۔ جب اسلامک لاز کو فالو کیا جائے گا پھر یہ چوری چکاری قتل کرنا یہ سب نہیں ہوگا کہ ایک نے قتل کیا تو اس کے اٹھ کے پورے خاندان کو قتل کر دو۔ تو قتل کا بدلہ جب قتل ہوگا، چوری کے بدلہ جب ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کے بدلے میں جب اس کو رجم کی سزا ملے گی، تو پھر یہ ساری جو برائیاں ہیں عبرت ہوگی دوسروں کے لیے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ یعنی ظلم کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، گناہ ہو گیا، معافی مانگ لے اور اصلاح کر لے۔ توبہ کرنے کے ساتھ کیا ہے، اصلاح کرنا، یعنی اپنے آپ کو صالح بندہ بنا لے کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، جو ہو جائے بس، توبہ بھی کر لیا، ساتھ یہ ڈٹرمن بھی ہو گیا کہ میں نے اب گناہ نہیں کرنا، تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باعث رنج نہ ہو، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، یعنی جو تیزی کر رہے ہیں کفر میں، ان کو دیکھ کر آپ رنج نہ کریں، وری نہ ہوں، خواہ ان سے ہوں، خواہ وہ ان میں سے ہوں یا منا سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں یا جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ جو کتاب اللہ ہے اس کا پتہ چل گیا کہ یہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کے باوجود اس کے معنی پھیر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، اس لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ پک اینڈ چوز جو ہے نا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ جو چیز آپ کا دل کرے، آپ کو اچھی لگے وہ لے لو، جو آیت آپ کو اچھی نہ لگے، جو رول سخت ہوں وہ نہ لو۔ تو پک اینڈ چوز اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں تو یا تو پورے مسلم بن جو، کافہ کہتا ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جو، یہ نہیں ہے کہ یہ چیز میں اس پہ عمل کروں گی اور اس پہ نہیں کروں گی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جو جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کرو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے
اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہودیوں میں ایک جوڑا تھا، ایک کپل تھا، یعنی وہ آپس میں شادی شدہ نہیں تھے، وہ آپس میں ان کی دوستی ہوگی لڑکی اور لڑکے کی، تو اس پر یہ انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کرواتے ہیں۔ آپ ان کی سزا بھی رجم ہی تھی، کہ زنا کی سزا رجم تھی۔ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم چلیں یہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو اس پر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تورات میں کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو رجم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی حکم تم پہ بھی ہے کہ اور تم کیسے حکم اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جب ان کے پاس تورات موجود ہے، یعنی تورات ان کے پاس موجود ہے لیکن آپ کو کیسے فیصلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ ہمیں یعنی سزا کا بتائیں کہ آپ ہمیں سزا دیں یا حکم آپ ہمارا حکم فیصلہ کریں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کے پاس تورات ہے اور تورات میں یہ حکم ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، تو لہٰذا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا فیصلہ رجم ہی ان کو کیا تھا۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے۔ یعنی ربانی کیا ہے؟ ربانی جو رب والے، یعنی علماء جو اسکالرز ہیں وہ ربانی ہیں، اور احبار جیسے فقہا ہے جو فقہی مسائل بتاتے ہیں تو ان کو فقہا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے ان میں فقہا بھی موجود تھے اور ربانی بھی، عالم اور اسکالر بھی موجود ہیں، اسی پر فیصلے کا مدار رکھتے تھے تورات پہ، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو آج ہماری بھی سزائیں کیا ہیں اسلام میں؟ یہ ساری ہماری اسلام میں یہ سزائیں مقرر ہیں کہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل ہے، والعین بالعین، کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک آنکھ ہی پھوڑی جائے گی، اسی طرح سے ناک کے بدلے ناک، اور اسی طرح قصاص اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کفارہ ہے۔ قصاص کرنا بھی ٹھیک ہے، قصاص آپ لے کے کسی کو معاف کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد نبی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، تورات میں سے کچھ اس کے سامنے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ اور پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہباں ہے۔ یعنی جو پچھلی کتابیں تورات اور انجیل ہے تو یہ سب کی تصدیق کرنے والی ہے، لیکن لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آئے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ یعنی یہاں پہ کیا ہے؟ شرع منکم شرعۃ و منہاجا، تو ایک شریعت جو ہے، ایک میتھڈولوجی آپ کو دی ہے، اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، یعنی فرقوں سے بالکل پاک، کوئی فرقہ نہیں، کوئی سنی وہابی دیوبندی مسلم غیر مسلم کچھ ایسا نہ تھا۔
اگر اللہ چاہتا تو سب کو بنا دیتا ایک جیسا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، کون پاس ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں؟ وہی جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو قرآن اور سنت کو اپناتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سکھاتا ہے، سیکھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی اگر کوئی نیکی کا کام ملے تو فوراً کرو، اگر کوئی کلاس ملتی ہے تو فوراً اٹینڈ کرو، کوئی بہانہ بازی کوئی کچھ نہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ میں سب سے زیادہ سیکھوں گی، میں سب سے پہلے کلاس میں آؤں گی، میں اگر کوئی لیٹ آتا ہے تو میں 5 منٹ پہلے جاؤں گی۔ یہ ہے سبقت لے جانا۔ جب آپ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ السابقون الاولون میں لکھے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی تمہیں اس سے نہ پھیر دیں۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے فضل، ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اگر کسی پہ کوئی سزا آتی ہے تو سزا کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو سمجھ لیں کہ اس کے اپنے کمائی کی وجہ سے، اس نے جو گناہ کیے یا اپنا جو بھی برے فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کو فرینڈ بنانا، فرینڈشپ سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یعنی آپ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس میں آپ ایک دوسرے سے معاملات کر سکتے ہیں لیکن ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح کے آپ یہ مساوات ہے، مدارات اور معاملات کا ہم نے پڑھا تھا، ہمدردی کریں، جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو ہمدردی کر سکتے ہیں۔ مدارات میں آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ ان کی عزت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ معاملات میں اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ آنیسٹلی کریں، لیکن دین کے معاملے میں ان کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ آپ اپنا سیکرٹ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، نہیں، وہ آپ کے اصل میں دوست نہیں۔ آپس میں یہ عیسائی اور یہودی آپس میں یہ دوست ہیں، اور آج دیکھ لیں کہ امت مسلمہ پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپس میں دیکھیں، یہودیوں نے دیکھیں کہ ابھی انہوں نے جو فلسطین ہے اس پہ کیا کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا مسجد اقصی لے لی، سب کچھ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھین لیا۔ اور عیسائیوں نے کبھی کچھ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ واشنگٹن میں فیصلہ ہوا ہو کہ یہودیوں کے خلاف کہ انہوں نے کیوں سارا جو فلسطین ہے یہ کیوں اپنے قبضے میں کر لیا، اپنے گھر کیوں بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بستیاں، اپنے گھر، اپنے ہر کاروبار وہاں پہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو فلسطین کو جو مسلمان ہیں وہاں پہ ان پہ تنگی کر رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ بین کرتے؟ عیسائی آپس میں دوست ہیں، یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا انہوں نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے؟ کوئی سٹیپ لیا ہے انڈیا کے خلاف؟ نہیں، انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپس میں یہ ایک جیسے ہیں،
چاہے وہ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، سب ایک برابر ہے. اصل ان کے دشمن اسلام ہے، اس مسلمان ان کے دشمن ہیں. یہ اپنا دشمن مسلمانوں کو سمجھتے ہیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، آپ دیکھ لیں برما میں کیا کچھ ہوا، انہوں نے کیا کچھ کیا وہاں پہ نہیں. عراق میں دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، شام میں بھی جو گورنمنٹ ایک تو نام کی مسلمان ہے اور وہ اصل میں کیا ہے، یہودیوں کا ایجنڈا ہے وہاں بھی. تو جہاں بھی مسلم ممالک ہیں سب میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کوئی لڑائی کر رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے. اور آپس میں ابھی دیکھیں کہ یہ یوکرین میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنا اسلحہ بھیجا، انہوں نے ہر طرح سے مدد کی، کیونکہ وہ گورنمنٹ عیسائیوں کی ہے وہاں پہ. تو وہ آپس میں جب ان کی لگی ہے تو پھر آپ دیکھیں وہاں پہ اسلحہ بھی بھیج رہے ہیں، وہاں پہ کتنی ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف کبھی انہوں نے انڈیا میں مسلم انڈین جو ہے ان کو کبھی اسلحہ دیا کہ اب ان کے اپنی گورنمنٹ کے خلاف لڑو؟ نہیں. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا انہوں نے اسلحہ دیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کی مدد کی ہے کشمیریوں کی کہ تم انڈیا کے خلاف لڑو؟ نہیں. اگر کوئی مسلمان اٹھ کے ان کی مدد کرتا ہے، کشمیریوں کی کرتا ہے یا انڈین مسلم کی کرتا ہے، تو وہ ٹیررسٹ ہے. تو پھر مسلمانوں پہ ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. تو یہ ہے ہمارا حال کہ یہاں پہ دینی جو ہے ان کی اصل میں جو دشمنی ہے وہ مسلمانوں سے ہے. آپس میں تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ساتھی ہیں ایک دوسرے کے. اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے، آپ سمجھ لیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک آپ کا جو کولیگ ہے یہ چلو آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، یہ رفیق اس طرح سے نہیں ہے. دینی معاملات میں اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسا خود ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. اب دیکھیں کہ اتنی جب آپ دینی لحاظ میں بھی آپ کا نماز کا ٹائم، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنے ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو نماز سے دور کر دے. اگر ایسا دوست بنائیں گے جو آپ کو یعنی آپ کو کلب میں لے کے جاتے ہیں، سینما میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو برائی کے لیے بلاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا دین جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہے. اور ہمارے ایسے بھی یہاں پہ پولیٹیشنز دیکھ لیں، ایسے بھی ہیں کہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ کلب میں بھی جاتے ہیں، شرابیں بھی پیئیں گے، سارا کچھ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی دوستیاں ایسی ہیں کہ سیاستدان تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ ان کی گیدرنگ میں ان کی مطلب بات چیت ہر چیز وہ کرتے ہیں. اور ایون وہ پھر ان حالات میں بھی وہ جاتے ہیں، کلب جوائن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نام کے صرف مسلمان ہیں. تو اس حد تک جب آپ کی دوستی پہنچ جائے کہ آپ کا دین جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہو، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. جن کے دلوں میں نفاق ہے، ہپوکریسی، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں. جو منافق ہوتا ہے نا، وہ دیکھ لیں کہ نہ تو وہ خود ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اور ان کی کوششیں دیکھیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے. تو اصل میں جو منافق ہے، منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منافق جو ہے اس کا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا. کیونکہ ایک جو آپ کا مخالف ہوتا ہے نا، جو آپ کو ظاہری الفاظ سے یا آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کہ تو میرا دشمن ہے، لیکن جو آپ کا ظاہری الفاظ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، دوسری طرف جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں، اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، تو سمجھ لیں کہ اصل میں وہ منافق ہے. اور یہ اس سے بچے کیونکہ یہ خطرناک ہوتا ہے. اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے، قسمیں کھائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، اور جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کوئی دین سے پھرتا ہے، اللہ ڈزنٹ کیئر، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو۔ جو دین سے پھرتا ہے وہ اپنے لیے پھرے گا، اس کا نقصان اللہ کو تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی تو ذات، پھر بھی اس کی تو شان میں ذرا برابر بھی پانی کے جو کہہ لیں کہ آپ سوئی ڈبوئیں اور سوئی باہر نکال لیں تو اتنا بھی اللہ کی شان میں فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کوئی اگر دین سے پھر جاتا ہے، لیکن اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا، آپ کی جگہ پہ اور لوگ آ جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ پہلی امتیں دیکھ لیں جنہوں نے گناہ کیے، سب اللہ تعالیٰ نے ایسے ایک حکم کیا اور ساری بستی الٹا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں پر نرم ہو اور کفار پر سخت ہو، ایسے اللہ کو مومن پسند ہیں، یعنی جہاد کرنے والے۔ آج ہماری امت مسلمہ نے جہاد کو پس پش ڈالا، جہاد سے دور ہو گئے، کفار کے ساتھ ہمارا نرمی، ہماری چاپلوسیاں، ہمارے حکمرانوں کی چاپلوسیاں ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ پاور ہونے کے باوجود ہم زیر ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے آج ہمارے حکمرانوں کا حال، ہمارے مسلم امہ کا حال کہ کفار کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کے اگزامپل لے لیں کہ یہ جو کفار کے ساتھ ڈٹ کے لڑتے ہیں تو اللہ کیسے ان کو فتح نصیب فرماتا ہے۔ آپ افغانستان کو لے لیں، آپ کے سامنے جیتی جاگتی تصویر ہے۔ چند سال پہلے دیکھ لیں، چند سال کیا ایک دو سال پہلے دیکھ لیں کہ ان کا افغانستان میں جو جنگیں ہو رہی تھی کفار کے سامنے، کس طرح سے انہوں نے ان کو مار کے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے، اور آج اللہ نے ان کو عزت دی ہے۔ اور دیکھیں کہ کرنسی جو ہے ہماری مسلمان پاکستان کی کرنسی سے ان کی کرنسی زیادہ مضبوط ہے، اور دیکھنے میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے بینک جو ہے خالی ہیں، منجمد ہوئے پڑے ہیں، امریکہ نے ان کو سیل کیا ہوا ہے ان کے پیسوں کو، ان کے بینکوں کو۔ اور دیکھیں کہ آج حال کیا ہے کہ وہ ان کی کرنسی بھی مضبوط ہے، اور ان کے کیونکہ انہوں نے کس کے لیے لڑا؟ اللہ کی خاطر۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، لڑنا نہیں ہے، بزدلی دکھاتے ہیں۔ ہمارے کشمیر میں دیکھیں کیا ہمارا پاکستان اٹھ کے لڑ رہا ہے؟ ہماری گورنمنٹ لڑ سکتی ہے؟ نہیں لڑ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو جنگوں سے ہٹ جاتے ہیں، جو لڑائیوں سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اس کو اتنا ہی رکھتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے۔ پھر اللہ کا فضل یہ ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا جو اطاعت کرنے والے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور آپ سمجھ لیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی تہجد گزار ہیں، تو الحمدللہ، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ۔ سمجھ لیں کہ آپ کے جو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو رکوع کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اطاعت گزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے والے، سنتوں پہ عمل کرنے والے، اطاعت گزار جو ہیں، وہ اللہ ان کا دوست ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اہل ایمان کو بھی اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے، تو پھر یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ اللہ کی جماعت، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے اللہ کی جماعت کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق
اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، تفریح کا سامان بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں، کس طرح سے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کو جلا دیا جاتا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کا سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا، اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ گار اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے مال سے، کرپشن سے، سودی مال کاروبار سے، سود کے مال سے، ان سب گناہ والے کاموں سے بچائے۔ یسارعون فی الاثم کی بجائے یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ تو یسارعون فی الخیرات میں آپ کیسے جائیں گے؟ قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سکھائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کو اس میں شامل کریں گے، اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں گے تو پھر خیرات میں جائیں گے۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ اب دیکھیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ آپ نے جتنا قرآن پڑھا، جتنا سمجھا دین، کوئی آپ کے سامنے گناہ کرے یا کوئی ایسا فعل کرے جو حرام ہے تو اسے منع کرے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہاں تو بنی اسرائیل کے لیے یعنی کہا گیا ہے ربانیون والاحبار، لیکن یہ قرآن ہمارے لیے ہے عمل کرنے کے لیے۔ یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یعنی اللہ خرچ نہیں کرتا۔ باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا، اور اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت، دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ مغلولہ یعنی اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کو نوازنے والا ہے۔ دیکھیں کہ کفار کو بھی اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ناچنے والوں کو بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، ہر بندے کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا ہاتھ کیسے بندھا ہوا ہے؟ اللہ کا ہاتھ تو وسیع ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ اللہ تو ہر بندے کو نواز رہا ہے، کوئی اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں کرتا۔
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اس سرکشی کے بجائے یہ اہل ایمان لے آتے اور خدا ترسی کے روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ تو جو عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دیتا ہے، جو اللہ کے راہ میں چلتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنا آپ وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین مانو کہ جہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں، یعنی مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی کا خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ایمان، تقوی، اور جو یقین رکھتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہی اللہ کے ہاں نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی۔ یعنی عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ بن مریم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اسے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز یعنی پاک باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو یعنی بہت زیادہ کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی وہ گناہ سے نہیں روکتے تھے۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور دائمی عذاب میں
وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کی ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی طاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ دشمنی میں سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ یہودی اور مشرکین۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یعنی عیسائیوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنے سخت نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دشمنی میں یہودی اور مشرکین میں کون آتے ہیں؟ جو کسی بھی چیز کا شرک کرنے والے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی آگ کی کرتا ہے، کوئی کسی کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ مشرکین ہے۔ جیسا کہ دیکھ لیں کہ برما میں مسلمانوں کو کس طرح سے قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا، گڑھے کھودے گئے، ان کو جلایا گیا، ان کو گھروں سے، ان کی بستیوں کو آگ لگائی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ انڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مشرکین ہیں، مشرک ہیں کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کی دوستیاں یہ بہت سخت ہیں، عداوت میں ان کی دشمنی یہ بہت سخت ہے دشمنی میں۔ تو ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں جو قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں۔ تو دیکھیں عیسائی جو ہیں، جیسا کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اب دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کتنا کوئی ظلم ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، نہیں، الحمدللہ عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمنی میں دوست ہوں گے، یعنی دشمن نہیں ہوں گے بلکہ دوست ہوں گے، قریب ہوں گے، جس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے، یہ غرور نہیں کرتے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔